أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ نمل آیت نمبر 30 پر 4 تک تفسیر ہو چکی تھی. یہاں جو قصہ جو بات بتائی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہدہد کو دیکھتے ہیں کہ ہدہد نہیں ہے، پرندہ گم چکا ہے. تو سلیمان علیہ السلام ریزن پوچھتے ہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہے. پھر چند دنوں کے بعد جو نا ہدہد واپس سلیمان علیہ السلام کے پاس جو نا ایک خبر لے کے آتا ہے. یہ ہدہد پرندہ کہتا ہے کہ جو نا یمن میں ایک قبیلہ ہے سبا، وہاں کی جو حکمرانی ہے ایک عورت کرتی ہے، ایک حکمران جو نا وہاں کی عورت ہے، اور وہاں کے لوگ جو نا سورج کو سجدہ کرتے ہیں. پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ہدہد تو سچ بولتا ہے یا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندہ کو ایک لیٹر دیتے ہیں، جائے لیٹر سیدھا جو نا اس عورت کو دے دے جو وہاں کی حکمرانی کرتی ہے. اس کا نام کیا تھا؟ بلقیس. یہ ہدہد پرندہ جو نا اس بلقیس کو جو ہے نا وہ لیٹر دیتا ہے. اس لیٹر میں یہی لکھا رہتا ہے کہ جو نا یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لیٹر ہے، اگر آپ اسلام لاتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں لائیں گے تو جو نا جنگ کے لیے تیار ہونا. پھر اس کے بعد یہ جو بلقیس جو عورت تھی، جو بادشاہ تھی، وہ تمام لوگوں کے سامنے، جو اس کے محل میں جو لوگ ہوتے ہیں، تمام لوگوں کے سامنے مشورہ کرتی ہے اب کیا کرنا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لیٹر آ کر ہے، وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو اس کے بعد آخر وہاں کے جو ماننے والے جو ہوتے ہیں جو محل میں، وہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ اے بلقیس جو تم چاہتے ہو وہ کرو. اس کے بعد اب یہاں سے جو نا وہ انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، اب آیت 25 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اب قوم والوں نے کہا، بلقیس جو بادشاہ جو عورت ہے اسے ماننے والوں نے کہا کہ جو نا تم جو چاہے کرو. وہ عورت جو نا کچھ یہ کہتی ہے کہ میں کچھ ہدیہ دے کر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجوں گی، سونے کا اینٹ. اس طرح مفسرین نے کہا کہ جو نا یہ بلقیس جو نا سونے کا اینٹ یہ دے کر جو ہے نا یہ دے کر بھیجتی ایک شخص کے پاس، جا کر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس دے دو. وہی یہ عورت کہتی ہے کہ وہ انی بے شک میں مرسلہ بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف. کن کی طرف؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف. کیا؟ بہدیہ. کیا ہے؟ کچھ سونا، ہیرات، جواہرات میں بھیجنے والی ہوں. فناظرۃ، یہ عورت کہتی ہے کہ ہم دیکھیں گے، یہ ہدیہ ہم بھیجیں گے، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ بلقیس جو تم بولیں گے وہ ہوگا. اب یہ بلقیس بڑی چالاک عورت تھی، اس نے کہا کہ جو نا میں کچھ ہدیہ جو نا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجوں گی. اگر وہ سلیمان قبول کر لیتے ہیں تو الحمدللہ، جیسا کہ دنیا کا ماحول ہے، پیسہ دیتے ہیں اس کا منہ بند کرتے ہیں. جیسے ہی ہوتا ہے ماحول میں، کوئی پیسہ دیتا ہے تو اس کا منہ بند کر لیتا ہے پیسہ دے کے. تو وہی جو ہے نا یہ چاہتی تھی کہ جو نا جا کر یہ پیسہ دے دو، وہ سلیمان علیہ السلام خاموش رہ جائیں گے. وہی جو ہے نا یہ کچھ ہدیہ وغیرہ، سونے کا اینٹ وغیرہ جو نا دے کر بھیجتی ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف. فناظرۃ، اور یہ کہتی ہے کہ ہم دیکھیں گے. یہ ہدیہ اگر قبول کر لیتی ہیں سلیمان علیہ السلام تو الحمدللہ، لڑائی جھگڑا سب نہیں ہوگا. تو بما یرجع المرسلون، بھیجنے والا کس چیز سے لوٹ کر آتا ہے، یعنی کہ کیا خبر لے کے آتا ہے. یعنی کہ بلقیس جو نا ایک شخص کو بھیجتی ہے ہدیہ دے کر، اور یہ کہتی ہے کہ جو نا دیکھیں گے ہم کیا، وہ جو نا خبر بھیجنے والا جو قاصد ہے، جو خبر جو نا لے کر جانے والا ہے، وہ کس چیز سے جو نا لوٹ کر آتا ہے. جب یہ جو ہے نا ہدیہ دے کر بھیجتی ہے، کون؟ بلقیس. کس کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس. ایک شخص ہدیہ لے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے. فلما، پس جب جاء آتا ہے سلیمان، جو ہدیہ، ایک انسان جو نا ہدیہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے. کس کی طرف سے ہدیہ؟ بلقیس عورت کی طرف سے. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتمدوننی بمال، کیا تم یہ مال مجھے دینا چاہتے ہیں جبکہ میرے پاس اس سے بہتر مال ہے، جبکہ اللہ نے مجھے اور بہتر مال دیا ہے.
یعنی کہ ایک انسان بلقیس کی طرف سے جو نا کچھ ہدیہ سونے کا اینٹ وغیرہ لے کر آتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جو نا کیا تم مجھے اس مال کی جیسے مدد کرنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ نے مجھے اور بھی زیادہ دیا ہے؟ بلکہ سلیمان علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو نا ہدیہ سے تم لوگ خوش ہوتی، میں کبھی خوش نہیں ہوتا. ایک کافر قوم تم لوگ جو نا ہدیہ سے پیسے سے خوش ہوتی، میں کبھی پیسے سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ میرا رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. دیکھیے جب وہ انسان اینٹ لے کے سونے کا اینٹ لے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے، قال سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اتمدوننی، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہیں بمال، یعنی کہ اس حقیر مال سے تم میری مدد کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ سونے کا اینٹ تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو معمولی مال ہے، کیا تم اس سے میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فما جو آتانی اللہ، جو اللہ نے مجھے دیا ہے، خیرم وہ بہتر ہے، مما آتا جو تم نے مجھے دیا ہے. یہ جو سونے کا اینٹ ہے اس سے بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے. سلیمان علیہ السلام یہ بول کر جو ہے نا اس کا ہدیہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کے ہدیہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بل انتم اے کافر قوم، بلکہ تم بہدیتکم، تم لوگ جو نا یہ ہدیہ یہ پیسے سے تفرحون، تم لوگ خوش ہوتے ہو. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام دیکھیے ان کے پاس پورا پاور ہے، پورا کا پورا پاور ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ کافر قوم تم لوگ پیسے سے خوش ہوتے ہیں، میں کبھی پیسے سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. اور سلیمان علیہ السلام جو انسان جو سونے کا اینٹ لے کر آ کر تھا بلقیس کی طرف سے، اسے کہتے ہیں کہ ارجع الیہم، تو جا یہاں سے، اسے کہتے ہیں کہ تو یہاں سے چل جا. پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلنأتینہم بجنود، ہم ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں ہم جو نا بہت بڑا لشکر جو نا تمہارے پاس لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، تم اس سے جیت نہیں سکتے، تم ہار جاؤ گے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لا قبل لہم بہا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کر آؤں گا تم اس کا مقابلہ نہیں کرو گے، تم اس کے ساتھ لڑنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں رہے گی. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، ہم ان کو نکال دیں گے، منہا اذلہ، ان میں سے جو لوگ ہیں ہم ان کو نکال دیں گے، ذلیل کر دیں گے، وہم صاغرون، حقیر کر کے ہم ان کو ذلیل کر دیں گے. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام جو انسان ہدیہ لے کے سونے کا اینٹ لے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر تھا، بلقیس عورت کی طرف سے جو بادشاہت تھی وہاں کی بڑی تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ یہ ہدیہ مجھے نہیں چاہیے، یہ گفٹ جو نا تم کچھ رکھ لو. اور دوسری بات سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے قوم والوں سے کہہ دو کہ سلیمان اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا کہ یہ جو لشکر ہے لا قبل لہم بہا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، تم اس کا مقابلہ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر پرندہ سب سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو نا ہم تم کو جو نا ذلیل ہو کے وہاں سے نکال دیں گے، ہم تم کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، ہم تم کو اور تمہاری جو عورت سب کو ذلیل کر کے ہم وہاں سے نکل جائیں گے، نکال دیں گے ہم وہاں سے. وَهُمْ صَاغِرُونَ. اب یہ شخص جو اینٹ لے کر آ کر تھا سونے کا، وہ واپس چلا گیا. اب وہ جاتا ہے، جا کر جو ہے نا کیونکہ وہاں جانا ہے اسے، سبا یمن کو جانا ہے. اب سمجھو کہ 2000 کلومیٹر قریب ہے، جہاں سلیمان رہتے تھے وہاں سے یمن کو 2000 کلومیٹر قریب ہے. اب جانے کے لیے جو نا کئی دن لگیں گے. اب یہ یہاں سے چلا گیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ جو نا یہ بلقیس عورت اسلام لانے والی ہے. سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، اللہ کے حکم سے معلوم ہو گیا کہ جو نا یہ بلقیس عورت اسلام لانے والی ہے. ہاں لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب یہ شخص وہاں سے چلا گیا، اب سلیمان علیہ السلام اپنے جو لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں، جو ان کے جن انسان جو لوگ ہیں تمام سے کہتے ہیں کہ قال، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال یا ایھا الملأ، اے میری جماعت، ایکم تم میں سے کون ہے، یاتینی میرے پاس لے کر آئے گا، بعرشھا اس کا عرش، یعنی کہ بلقیس کا جو عرش، جیسے کہ ہدہد پرندہ نے کہا تھا، یہ بلقیس کا جو عرش ہے اس میں سونا چاندی بہت زبردست ہے، بلقیس پرندہ نے کہا تھا. سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو نا اس کا عرش کو دیکھیں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرے پاس وہ عرش لے کر آئے گا، بلقیس کا عرش لے کر آئے گا، قبل ان یاتونی، اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان بن کر.
یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا اب وہ بلقیس یہ پوری عورت جو ہے نا آنے والی ہے، آ کر اسلام قبول کرنے والی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ عورتیں آنے سے پہلے، یہ بلقیس آنے سے پہلے مجھے اس کا عرض چاہیے. کون لے کر آئیں گے؟ تمام لوگوں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا. تو وہاں ایک جن تھا، قال کہا عفریت من الجن. عفریت یہ نام نہیں ہے، جیسا کہ بولتے ہیں کہ انسانوں میں کیا ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہے لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سخت دل والے ہوتے ہیں. یعنی کہ عفریت کا مطلب سخت دل والا، یعنی کہ بہت سخت طاقتور والا، بہت سخت طاقتور اسے بولتے ہیں. یعنی کہ من الجن، جنوں میں سے ایک بہت طاقتور جن نے کہا، جنوں میں سے بہت طاقتور جن نے کہا انا آتی کبھی ہے سلیمان علیہ السلام، میں اس کو لے کر آؤں گا، میں اس کو جو نا تمہارے پاس لے کر آؤں گا. کب؟ قبل ان تقوم، قبل اس کے کہ تم کھڑے ہو جائے، من مقامک تمہارے جگہ سے. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون اس عرش کو لے کر آئے گا. تو جو سب سے سخت جو جن ہے، عفریت جو سخت جو جن ہے، اس نے کہا کہ جو نا میں لے کر آؤں گا، لیکن تمہارے کھڑنے سے پہلے میں جو نا لے کر آ جاؤں گا. اصل کیا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام جو نا فجر کے بعد بیٹھتے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے. فجر کے بعد سے لے کر 10-11 تک بیٹھتے تھے، سمجھو کہ 3-4 گھنٹہ بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں، تو یہ جن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تم بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کھڑنے سے پہلے، تمہیں اس کرسی سے کھڑنے سے پہلے وہ عرش میں تمہارے پاس لے کر آؤں گا. سمجھو کہ 3 گھنٹہ کا وقت ہو جائے. فجر کے بعد سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، ظہر کے قریب تک لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے. جن نے کہا کہ جتنی دیر تم بیٹھے رہیں گے، تم کھڑنے سے پہلے، یعنی کہ جو تم 10-11 بجے تم کھڑتے ہیں، سمجھو کہ 3-4 گھنٹہ اس میں لے کر آ جاؤں گا. 3-4 گھنٹے میں جو نا میں تمہیں اس جگہ سے کھڑنے سے پہلے جو نا میں لے کر آ جاؤں گا. اچھی بات ہے. وہ انی کہا جن نے، بے شک میں علیہ قوی، بے شک میں جو نا قوی ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، اور امین یعنی کہ امانت دار، میں کچھ بھی یہ نہیں کروں گا، اس کا سونا چاندی جو ہے اس کا عرش میں پورا کا پورا لا کے تمہارے پاس دوں گا. یعنی کہ وہ جن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جہاں تم بیٹھے ہوئے، اب تم 1-2 گھنٹہ میں کھڑیں گے، 1-2 گھنٹہ میں کھڑنے سے پہلے میں عرش تمہارے پاس لے کر آؤں گا. وہ یا کہ 2-3 گھنٹہ کا وقت ہوگا اس کا. ابھی 2-3 گھنٹہ کا وقت ہے، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. پھر سلیمان علیہ السلام کے بازو ایک شخص تھا جو لکھنے والا تھا. سلیمان علیہ السلام کے جو بھی سلیمان علیہ السلام بولتے تھے اسے لکھتا تھا. وہی قال کہتا ہے، الذی جو عندہ جس کے پاس تھا، علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، جو کچھ دین کی باتیں جانتا تھا، یعنی کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب کی تفسیر مفسرین نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا جو سلیمان علیہ السلام کی ہر باتیں لکھتا تھا اور جو نا دین کی باتیں بھی جانتا تھا. یعنی کہ اس نے کہا، اس کا نام کیا تھا؟ مفسرین نے فرمایا کہ آصف بن برخیہ. آصف جیسے کہ معلوم ہے، آصف بن برخیہ. اس نے کہا جو سلیمان علیہ السلام کے بازو بیٹھتا ہے، اس کے بعد جو نا علم تھا کتاب کا، یعنی کہ دین کے بارے میں جانتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو ہے نا اسم اعظم، یعنی کہ اللہ کے وہ نام کے بارے میں اسے معلوم تھا جس سے دعا قبول ہوتی ہے. جو سلیمان علیہ السلام کے بازو جو نا ایک شخص تھا جس کا نام آصف، وہ اللہ کا وہ نام جانتا تھا جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے انا آتی کبھی، کہ سلیمان علیہ السلام جن لانے میں جو ہے نا 3-4 گھنٹہ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کے پاس وہ لے کر آؤں گا اللہ کا عرش. کب؟ قبل اس کے کہ یرتد الیک طرفک. یرتد الیک طرفک کا مطلب جو ہے نا، جیسا کہ میں جو ہے نا اس قرآن کو دیکھتا ہوں پھر یہاں دیکھتا ہوں، بس اتنا ہے. آپ کوئی چیز کو دیکھتے ہی پھر یہاں دیکھتے، کوئی چیز کو آپ دیکھتے پھر یہ کرتے، آپ کہیں آپ کوئی چیز آپ دیکھے پھر آپ آنکھ ایک مرتبہ یہ کر لیتے، یعنی کہ اتنی دیر تک بس میں آج تمہارے پاس لے کر آؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام تمہیں پلک جھپکنے کے برابر بس میں وہ جو نا بلقیس کا جو عرش میں تمہارے پاس لے کر آؤں گا. پھر اس نے کہا، دیکھیں انا آتی کبھی، اے سلیمان علیہ السلام میں اس کو لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، تمہاری پلک جھپکنے کے برابر بس میں اس کو جو نا تمہارے پاس لے کر آؤں گا. تو
بول دیا. پھر فلک جھپکے سلیمان علیہ السلام. فلما پس جب رآہ سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھتے ہی اس عرش کو مستقرن ہے عندہ ان کے سامنے. بس سلیمان علیہ السلام ایک پلک جھپکے دیکھتے جو نا بلقیس کا عرش ان کے سامنے مستقرن عندہ. جب سلیمان علیہ السلام دیکھتے ان کی اتنی طاقت, اللہ نے اتنا پاور دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس, سیکنڈوں میں 2000 کلومیٹر ہوتا تھا وہاں سے یمن کو جانے کے لیے, لیکن بڑی آسانی سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں لے کر آ گیا. تو سلیمان علیہ السلام جب نعمت کو دیکھتے ہیں, دیکھیے انسان کے پاس جب نعمت ہو تو سلیمان علیہ السلام جب نعمت کو دیکھتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا طاقت دیا ہے, تو قال کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے, میرا کچھ نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے, بولو کہ اللہ کا فضل ہے, میرا کچھ نہیں. ہمیشہ یعنی کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے یہ ہیں جب بھی کوئی نعمت ان کے پاس ہوتی ہے بولتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ. کوئی اچھا کپڑا پہنے بولو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا کپڑا پہنایا. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں بولو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے گاڑی دیا. یعنی کہ جب آپ کھاتے ہیں بولو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھانا دیا ہے. ہر چیز میں اللہ کے نیک بندے شکر ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے, میرا کچھ نہیں. وہی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے, میرا کچھ نہیں. پھر اس کے بعد لیبلونی, اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. اشکر, میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں, ام اکفر, یا اللہ کا ناشکری کرتا ہوں. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر بجا لاتا ہوں یعنی. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ومن شکر, جو اللہ کا شکر بجا لائے گا فانما یشکر لنفسی, بس جو ہے نا اس نے اپنا شکر بجا لایا. یعنی کہ اگر آپ اللہ کا شکر بجا لائیں گے یہ آپ ہی کو فائدہ ہے. اگر آپ اللہ کا شکر بجا لائیں گے اللہ اور بھی زیادہ آپ کو دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر آپ شکر بجا لائیں گے اللہ جو نا اور بھی جو نا آپ کو دے گا. ومن کفر, جو ناشکری کرتا ہے فإن ربی, بے شک میں رب غنی ہے, بے نیاز ہے, کریم ہے, نوازنے والا ہے. یعنی کہ اگر آپ ناشکری کریں گے اللہ کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اللہ آپ سے بے نیاز ہے. انسان جو نا ہر نعمت جو ہے نا انسان جو نا اس کا شکر بجا لائے. اب دیکھیے اب بلقیس کا آج سامنے آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو نا اب یہ بلقیس عورت آنے والی وہاں سے, وہ لوگ وہاں سے نکل گئے, سبا سے جو ہے نا وہ پورے قوم والے جو ہے نا نکل گئے بلقیس کے ساتھ, عورت کے ساتھ. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ عرش جو ہے نا اس کا ایگزام لیں گے ہم. کیسا؟ اس عورت جب آئے گی وہ عورت اس سے پوچھیں گے کہ تیرا ہی عرش ہے یا نہیں. اسے سلیمان علیہ السلام نے کیا کر دیا, اس کا تھوڑا پینٹ بدلانے کا حکم دیا, یعنی کہ تھوڑا جو ہے نا اس کا کلر بدلا دو, اس کا جو عرش ہے اس میں تھوڑا چینجز کر دو. قال, کہا سلیمان علیہ السلام نے نکروا لها عرشها, نکروا مطلب تھوڑا بدل دینا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا جو عرش ہے اس پہ تھوڑا چینجز کر دو, ایسے کلر بدل دو, ایسے تھوڑا جو چیز جو نا کرسی یہاں سے وہاں رکھ دو, وہاں سے یہاں رکھ دو. عرش کا مطلب جہاں جس پر بادشاہ بیٹھا رہتا تھا, جس پر جو ہے نا یہ بلقیس عورت بیٹھتی تھی, یہ حکمران تھی, اس کا جو عرش پورا لے کر آئے تھے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑا رد و بدل کر دو, کرسی یہاں سے وہاں, کلر وغیرہ چینج کر دو. اچھی ویسے ہی کر دیے. کیوں ایسا کیے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ننظر, ہم دیکھیں گے, اتہتدی, وہ پہچانتی ہے, ام تکون من الذین یہتدون, وہ نہیں پہچانتی ہے. لیکن جب وہ عورت آئے گی وہ پہچانتی ہے نہیں پہچانتی ہم دیکھیں گے. اچھا, فلما, پس جب جاءت, وہ آتی ہے, کون؟ یہ بلقیس آتی ہے, یہ عورت آ گئی. سبا کے جو بادشاہ ہے, سبا کی جو حکمران تھی, کون؟ بلقیس, وہ آتی ہے. فلما, پس جب آتی ہے, قیلا, کہا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں اہکذا عرشک, یہ بلقیس عورت کیا تیرا عرش ایسا ہی ہے؟ یہ بلقیس عورت کیا تیرا عرش ایسا ہی ہے؟ آپ کیونکہ ویسے ہی دکھتا تھا وہ. تو قالت, اس نے کہا, بلقیس رضی اللہ عنہا, بلقیس رضی اللہ عنہ, اسے اسلام قبول کر لی بعد پہ. یعنی کہ بلقیس رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہے کأنہ ہو, ہاں وہ ایسا ہی ہے, نہیں کر نہیں بولتی ہے کیونکہ ویسا ہی ہے. وہ کہتی ہے کہ کأنہ ہو, وہ ویسا ہی ہے, اس طرح ملتا جلتا ہے میرا بھی عرش. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ, مجھے بتا دیا گیا تھا, من قبل, اس سے پہلے, کننا مسلمین, تم مسلمان ہونے والے ہیں.
جب وہ بلقیس عورت آتی ہے تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تیرا ہی عرش ہے رضی اللہ عنہ. وہ عورت کہتی ہے کہ کأنہ ایسا ہی ہے میرا عرش, ملتا جلتا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نا تم آنے سے پہلے مجھے معلوم ہو چکا تھا جو نا تم اسلام قبول کرنے والے ہیں, اللہ کے حکم سے معلوم ہو گیا تھا. اب کیونکہ یہ جو بلقیس جو عورت تھی بہت زیادہ پیسہ تھا, خزانہ تھا, بہت زیادہ پیسہ تھا. اب سلیمان علیہ السلام جو اس نے اینٹ دے کر بھیجی, سونے کا اینٹ, اب اس کا کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کتنے مالدار ہیں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا یہ بلقیس عورت آنے سے پہلے جنوں کو حکم دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جن ایک شیشہ کا محل بناؤ, پورا کانچ ہونا چاہیے, پورا کانچ, پورا کا پورا کانچ ہونا چاہیے, اے ٹو زیڈ پورا کا پورا جو ہے نا کانچ ہونا چاہیے. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کسے حکم دیتی, جنوں کو. یہ پورے جن جو ہے نا ایک محل بناتی, پورا کا پورا کانچ ہے, بس اوپر سے نیچے تک کہیں بھی کچھ نہیں, پورا کا پورا محل جو ہے نا کانچ کا محل بناتی. شیطان کس کے حکم سے, سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. کیوں بنائے, تاکہ سلیمان علیہ السلام اپنا طاقت بتانا چاہتے ہیں جو ہے نا, دیکھیے میں کتنا طاقتور ہوں. اور اس کے بعد وہ عورت آتی ہے بلقیس رضی اللہ عنہ. قیلا یعنی کہ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ, یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے اس سے پہلے یہ جو عورت جو ہے نا اللہ کی عبادت سے دور تھی. کس کی عبادت کرتی تھی, شیطان کی, سورج کی عبادت کرتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین, اس سے پہلے وہ کافر تھی. یعنی کہ اللہ نے کہا وصدها, اس عورت کو روکے رکھا تھا. ما كانت تعبد من دون اللہ, یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتی تھی, سورج کی عبادت کرتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین, کیونکہ اس سے پہلے وہ کافر قوم سے تھی. یعنی کہ اس عورت نے کہا, کہ بلقیس عورت نے, کہ کیونکہ ہم ایسے ہی قوم میں پیدا ہوئے تو وہ قوم والے سورج کی عبادت کرتے تھے, میں بھی اس کی عبادت شروع کر دی, بس مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو نا اس طرح ہے کر کے. اب لیکن سلیمان علیہ السلام, اب وہ عورت آتی ہے, آ کر جو نا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے پھر سلیمان علیہ السلام کہتی ہیں کہ قیلا, کہا جاتا ہے, لہا, اس کے لیے, کس کے لیے, بلقیس عورت کے لیے, ادخلی, تو داخل ہو جا, کس میں, الصرح, محل میں. سلیمان علیہ السلام کہتی ہیں آپ محل میں داخل ہو جاؤ. وہ بلقیس عورت رضی اللہ عنہا وہ محل میں داخل ہوتی ہے. فلم, اب کیا ہے, پورا شیشہ ہے, اب ان کو معلوم نہیں, یہ بلقیس عورت کو معلوم نہیں تھا, یہ پورا کا پورا شیشہ معلوم. اب کیا ہوتا ہے, شیشہ پورا پانی جیسا دکھتا ہے, پورا پانی جیسا دکھتا ہے. جب یہ اندر داخل ہوتی ہے سمجھتی کہ پانی ہے, اس وجہ سے جو نا وہ کپڑا اٹھا لیتی ہے, اس کا پنڈلی نظر آتا ہے. کیونکہ جب وہ محل میں داخل ہوتی ہے یہی سمجھتی کہ جو نا پورا کا پورا پانی ہے, بہت گہرا پانی ہے. اس وجہ وہ بلقیس جو عورت ہے وہ اپنا کپڑا اٹھاتی ہے, پنڈلی نظر آتا ہے. دیکھیے جب کہا جاتا ہے اس کے لیے ادخلی, داخل ہو جاؤ, الصرح, محل میں, جو یہ بلقیس محل میں داخل ہوتی ہے. فلما, پس جب, رأتہ, جب اس کو دیکھتی ہے, مطلب اس محل کو دیکھتی ہے, حسبتہ, تو یہ بلقیس یہ گمان کرتی ہے, لجہ, یہاں تو بہت زیادہ پانی ہے, کیونکہ پورا کا پورا شیشہ ہے, یہی گمان کرتی ہے جو نا یہاں تو پانی ہے. اب کیا ہوتا ہے, پانی میں انسان کپڑا اٹھا لیتا ہے, تو اس طرح وکشفت, اور کھول دیتی ہے, عن ساقیہ, اپنی پنڈلی کو, یعنی کہ پورا پردے کے ساتھ آ کر تھی. اب یہ پانی ہے نا کر کے جو نا اپنا کپڑا اٹھا لیتی ہے, اس کا پنڈلی نظر آ جاتا ہے. کیوں, پانی سمجھ کے جو نا ایسا کرتی ہے. جب وہ اپنا وکشفت کھولتی ہے, عن ساقیہ, اس کا پنڈلی, یعنی کہ جیسا کہ ہم لوگ پانی میں اترتے ہیں تو کپڑا اٹھا لیتے ہیں, پنڈلی نظر آتا ہے, اس طرح جو نا بلقیس عورت نے بھی جو نا کپڑا اٹھا لیا تاکہ جو ہے نا اس میں داخل ہو جائے. قال, پھر اس سے کہا جاتا ہے, اس بلقیس عورت سے کہتی کہ انہو, صح, یہ جو محل ہے, ممرت, ممرت بولتی ہیں کہ پورا کا پورا محل کا پورا جو ہے نا حصہ, من قواری, شیشہ سے بنایا ہوا ہے, پورا کا پورا. ایسا محل کہیں بھی نہیں تھا, کہا کہ وہ بھی حکمران تھی, اس کے پاس بھی پیسہ تھا, سونے جواہرات تھے, لیکن ایسا محل اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا. ممرت کا مطلب پورا کا پورا, یہ ٹو زیڈ, من قواری, شیشہ کا تھا, پورا کا پورا شیشہ تھا. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پانی نہیں, یہ شیشہ ہے. یہ پورا کا پورا محل ایسے ہی بعض مفسرین نے فرمایا کہ سمندر پر بنائے ہوئے تھے محل,
سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ محل بناؤ، کہاں سمندر، تو سمندر کے اطراف پورا کا پورا شیشہ سے بنائے ہوئے تھے، اب نیچے سے مچھیاں بھی جا رہے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے اس پانی سمجھ کے جو ہے نا یہ اپنا کپڑا اپنا پنڈلی جو ہے نا کھول دیتی ہے، مطلب اٹھا لیتی ہے کپڑا، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں انہ صرح ممرد، ممرد مطلب پورا کا پورا جو ہے نا یہ محل من قواری شیشہ سے بنایا ہوا ہے۔ عجیب ہے، ایسا محل نہ یمن میں تھا نہ سبا میں تھا، کہیں نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے جو ہے نا اللہ کے حکم سے جو ہے محل بنائے تھے۔ جب وہ دیکھتے کہ اتنا پاور ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، نبی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی بادشاہ تھی، وہ بھی حکمران تھی، اس کے پاس بھی سب کچھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ جو نا اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کے پاس کتنا مال ہو سکتا ہے، لیکن یہ بادشاہ نہیں بلکہ جو نا یہ نبی ہے، بادشاہ بھی ہے نبی بھی ہے۔ تو اسی وقت وہ کہتی کہ قالت، کہتی ہے ربی میرا رب انی ظلمت نفسی، اے رب میرا رب میں نے ظلم کیا ہے، اسی وقت وہ توبہ کرتی ہے، اے میرا رب میں نے ظلم کیا ہے، اللہ میں نے جو نا آج تک جو نا سورج کی عبادت کی ہے، اور وہ کہتی کہ وہ اسلمت، اور کہتی کہ اللہ تعالیٰ میں اسلام قبول کرتی ہوں، اسی وقت محل میں کہتی کہ اللہ میں اسلام قبول کرتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ یعنی کہ اللہ پر جو نا میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں، اسی وقت کہتی کہ جو نا اللہ میں ایمان لاتی ہوں رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اسی وقت وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بلقیس رضی اللہ عنہ، مفسرین نے کہا کہ رضی اللہ عنہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں انشاءاللہ میں پیر کے دن جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ پورا قصہ ایک مرتبہ ذکر کروں گا، مختصر ملک سبا اور سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا جو قصہ ہے مختصر میں ذکر کروں گا۔ یہ جو سبق، یہ جو جیسا تفسیر ہوا ہے، اس کا جو عظیم جو فائدہ ہے، سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ مال تھا، اس مال کو انہوں نے کہاں خرچ کیا؟ دین کے لیے بس۔ سلیمان علیہ السلام جیسے کہ شیشہ کا محل بنائے، کیوں؟ تاکہ جو نا بلقیس اسلام کی طرف آ جائے، کیونکہ وہ بھی حکمران تھی، اس کے پاس بھی پیسہ تھا، سونے تھے، چاندی تھے، سب کچھ تھے اس کے پاس بھی، لیکن سلیمان علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں بس تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اپنا جو پاور ہے، اپنا جو پیسہ ہے، اسلام کے لیے خرچ کیا بس۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے دکتور ربیع حفظہ اللہ نے کہا کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنا پیسہ توحید کو نشر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، توحید کو دوسروں کو پہلانے کے لیے ہم کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو توحید کو پہلاؤ، یہی اصل مقصد ہے ہمارا۔ سلیمان علیہ السلام اتنا پیسہ تھا، کیوں محل بنائے شیشہ کا؟ کیوں؟ تاکہ بلقیس اسلام کی طرف آ جائے بس، اسلام کے لیے انہوں نے پیسہ خرچ کیا۔ آج ہم میں سے ہر انسان دیکھے کہ ہم کتنا پیسہ دین کو پہلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کتنا پیسہ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت تھی ان کی، لیکن وہ چاہتے تھے جو نا لوگ اسلام کی طرف آ جائے بس، دوسرا کچھ نہیں تھا، دنیا کچھ نہیں تھی ان کے پاس، بس وہ چاہتے تھے کہ جو نا اس پیسے کے ذریعے سے لوگ اسلام کی طرف آ جائے۔ تو صرف بلقیس عورت کے لیے شیشہ کا محل بنا دیا تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ یہ بڑا جو نا عظیم سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے نا جس طرح ہم کھانے کے لیے پیسہ اڑاتے ہیں 1000 3000 5000، دین کے لیے اس طرح پیسہ اڑائے، دین کے۔ تو اس طرح سلیمان علیہ السلام نے لاکھوں روپے جو ہے نا خرچ کیے تھے محل بنانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس نے محل جب دیکھا تو وہ عورت نے سمجھ گئی کہ جو نا یہ بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت جو اسلام قبول کرتی ہے بلقیس رضی اللہ عنہا۔ یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے مختصر، یہ بلقیس جب ان کے پاس لیٹر آتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو خود یہ بھی جو ہے نا کچھ ہدیہ دے کے بھیجتی، ہدیہ دے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس سونے کا اینٹ دے کے بھیجتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب وہ سونے کا اینٹ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص لے کر آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کہتی ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کی طرف آ جاؤ بس، میرا یہ ٹارگٹ یہی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے نا جاؤ اپنے قوم والوں سے کہہ دو کہ سلیمان اپنی لشکر کو لے کر آ رہا ہے۔ پھر یہ انسان جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا یہ بلقیس، یہ تمام عورتیں جو ہے نا اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتی ہیں کہ اپنے ساتھ جو بیٹے ہیں جن وغیرہ سے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا جو کرسی ہوتا تھا، اب بازو ایک کرسی جنوں کا کرسی ہوتا تھا، یعنی کہ اس طرح سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا بہت عظیم تھا وہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے
اپنے جنوں سے تمام لوگوں سے کہا کہ یہ بلقیس کا عرش کون لے کر آئے گا. تو ایک جن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کھڑنے سے پہلے میں جو نا وہ لے کر آؤں گا. لیکن سلیمان علیہ السلام کے بازو ایک شخص تھا جس کا نام آصف بن برخیہ, وہ کہتا ہے کہ آپ آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بس میں وہ جو ہے نا آپ کے پاس لے کر آؤں گا. تو سلیمان علیہ السلام جب آنکھ پلک جھپکتے ہی, جیسا کہ منہ اسے بس آنکھ بند کر کے کھولنا, بس اتنا کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام عرش سامنے رہتا ہے. کیونکہ مفسرین نے کہا کہ یہ شخص جو نا یا حی یا قیوم سے دعا کی تھی. آصف بن برخیہ نے دعا کیا تھا کہ یا حی یا قیوم اللہ بلقیس کا عرش جان لے کر آ جا, یعنی کہ اللہ کے حکم سے, یعنی کہ دعا کی تھی. تو اس وجہ سے جو نا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی. ایک سیکنڈ میں بلقیس کا عرش جو نا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ساتھ میں یہ کہتے ہیں اس عرش میں کچھ بدل دو, بس اس کا جو عرش ہے اس میں کچھ چینجز کر دو, کلر چینج کر دو, یا تو کرسی یہاں سے وہاں کر دو. تو اس کے بعد جب وہ عورت بلقیس رضی اللہ عنہا آتی ہے تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میرا بھی ایسا ہی ہے. نہیں کر نہیں بولتی ہے, کہتے ہیں کہ میرا بھی ایسا ہی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نا اللہ نے مجھے بتا دیا کہ جو نا تم اسلام قبول کرنے والے. پھر اس کے بعد اس عورت سے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ اس محل میں داخل ہو جاؤ. جب وہ محل میں داخل ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ پورا پانی ہے. تو جو نا وہ پانی سمجھ کے جو نا اپنا کپڑا اٹھا لیتی ہے, اس کا کمپلی نظر آتا ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں, انہو صرح ممرد, یہ پورا کا پورا جو نا شیشہ سے بنا ہوا ہے. پورا کا پورا محل شیشہ سے. آج کیا ہوتا ہے ہم صرف یہاں شیشہ لگاتے, یہ پورا محل جو ہے نا سلیمان علیہ السلام جنوں کو بول کر جو ہے نا پورا محل شیشہ کا بنائے ہوئے تھے. جب وہ دیکھتی ہے اتنا عظیم, تو یہ بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. کیوں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اس کے بعد یہ عورت اسلام قبول کر لیتی ہے. دیکھیے یہاں تک جو ہے نا ملکہ سبا کے نام سے مفسرین کے پاس مشہور ہے. ملکہ سبا کا ملکہ کون تھی؟ یہ بلقیس تھی, وہاں کے بادشاہ تھی. وہ اس کا جو ہے نا قصہ جو نا جب ہماری تفسیر میں ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.